بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم داخلی سیاست پہ بات کریں گے، قومی سیاست پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپوزیشن پارٹیز آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں لیکن بلاول بھٹو سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اے پی سی میں جانے کو تیار نہیں ہیں، نہ خود جانے کو تیار ہیں، نہ بلاول بھٹو کو بلانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب اپنی نئی ٹیم لے کر آ گئے ہیں جو نواز شریف کے کہنے پر چل رہی ہے، شہباز شریف کی ہدایات پر نہیں چل رہی۔ اور ایک بار پھر عوام کو بہت بڑے لیول پر بیوقوف بنائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فالس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک پرسیپشن بن گئی ہے اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ہر فیلڈ میں، ہر طرح سے، کسی طرح سے بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتوں کے مراعات یافتہ تھے، یا وہ کچھ ایسے کام کر رہے تھے جس سے اب جب سب کچھ ڈسپلن میں آ رہا ہے تو ان کو رکاوٹ ہو رہی ہے۔ پہلے پیسے لے دے کر سارے غلط کام ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیں، اگر ترقی یافتہ ملک بننا ہے، ان کی فیسلٹیز لینی ہے جیسے وہاں کے عوام کو فیسلٹیز ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور نہ ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن ٹائم لگے گا، 2 سال میں نہیں ہو سکتا۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جو خود ان جماعتوں کا حصہ ہیں، جو اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے اور اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے سسٹم نچلے لیول سے صحیح ہو رہا ہے، اگر یہ کامیابی ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں، اگر پاکستان ٹھیک ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ویڈیو کی تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ایک انٹرنیشنل لابی جس میں امریکہ، بھارت، اسرائیل جیسے ممالک ہیں، جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو رول بیک نہیں کر سکے لیکن پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ یہاں پر اپنی حکومتیں بٹھاتے تھے۔ اس بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ دھاندلی نہ ہو۔ دھاندلی نہیں ہوئی تو عمران خان کی حکومت بنی، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی عمران خان کو بنایا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بٹھاتی تو اتنی سیٹیں اس کو دلواتی کہ وہ کھل کر آپ لوگوں کو پکڑ سکتا، کھل کر قانون میں ترامیم کر سکتا، اور ایسا کبھی بھی نہ ہوتا جب پاکستان کی بہتری کے لیے ایک قانون پاس کرنا ہو اور عمران خان کو اپوزیشن کی ضرورت پڑے اور اپوزیشن اس پر بھی اس کو بلیک میل کرے۔ بہرحال یہ مافیا مل کر بڑی بڑی گیمیں کھیلتی رہی، کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی پیٹرول غائب کر دیا، اور اس میں عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جاتا رہا، لیکن وہ عمران خان ہی تھا جو اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرتا رہا، اور اسی چیز کا فائدہ اپوزیشن اٹھاتی رہی کہ دیکھیں ان کی پارٹی میں تو سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ کی پارٹیز کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے بندوں پر کارروائی نہیں کی تھی، کبھی بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ ہاں انہوں نے چوری کی ہے۔ عمران خان یہ تسلیم کرتا ہے، وہ سیدھی راہ پر چلنے والا بندہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہاں کے عوام کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یعنی اسے عوامی سیاست نہیں آتی، اس کو انٹرنیشنل لیول کی سیاست آتی ہے۔ اور ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے، پیاز مہنگا ہوتا ہے۔ یہ وفاقی سبجیکٹس نہیں ہیں، یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کا کام ہے، یہ سندھ حکومت کا کام ہے، یہ KPK حکومت کا کام ہے، یہ بلوچستان حکومت کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اور 2 سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی حکومتیں جب آتی تھیں تو یہی حال ہوتے تھے، اس سے زیادہ برے حال ہوتے تھے، اور پھر آخری 1-2 سالوں میں یہ عوام کو تھوڑا سا خوش کر دیتے تھے، لیکن عوام کو قرضوں کے بوجھ تلے دبو کر، فرض کریں کہ 10 ارب لیا، آپ پر 1-2 ارب لگا دیے، باقی کا آپ کو مقروض کر دیا۔ اب مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بھائی اس چیز پر بھی انگلی اٹھائیں گے، اس چیز پر بھی سوال اٹھائیں گے کہ عمران خان بھی یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو فیکٹس اور فگرز بتاؤں گا۔ کمنٹ میں آپ نے جو کچھ بھی لکھا، ایک ایک چیز کا جواب دوں گا پروف کے ساتھ، میرے پاس سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ جو کام 2 سال میں اس حکومت نے کیے ہیں، آج سے پہلے پاکستان میں کسی حکومت نے نہیں کیے۔ لیکن سیوریج سسٹم صحیح کرنے سے ووٹ نہیں ملتا، کیونکہ یہ زمین کے اندر ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ یہاں کے عوام کو پل بنا کر دکھاؤ، پلوں پہ پل بناتے جاؤ، آدھے پیسے جیب میں ڈالو۔ سیوریج سسٹم سے تو یہ ہوگا کہ
मच्छर नहीं आएंगे, गंदगी नहीं फैलेगी, जरासीम नहीं होंगे, पानी नहीं खड़ा होगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, अस्पतालों पे रश कम होगा। लेकिन ये चीज़ कहाँ समझ आती है? फिर बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट था, 1 अरब दरख्त के पीके में लगे, अपोजिशन कहती रही झूठ बोल रहे हैं। चलो झूठ बोल रहे हैं, 1 अरब नहीं 10 करोड़ तो लगे होंगे। इंटरनेशनल टीमें आई, उन्होंने तारीफ़ें की पाकिस्तान की, और क्लाइमेट चेंज हुआ। अभी वो सारे दरख्त बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो मार्च में गर्मी पड़ती थी, अब वो जुलाई में जाके शुरू होती है, जून में कहीं जाके वो स्टार्ट होती है। और फिर ऐसे थोड़े दिन बाद बारिशें होना, थोड़े दिन बाद हवाएं चलना। मैं 2012 में पाकिस्तान आया था और 2017 तक मैं यही देखता रहा कि मार्च से बड़ी शदीद गर्मी शुरू हो जाती थी। अब ये दरख्त बड़े होंगे, आपकी एनर्जी बचेगी, बिजली बचेगी, आलूदगी में कमी होगी, आपको अच्छी सेहत मिलेगी। ये चीज़ें आम आदमी को समझ नहीं आती, बल्कि अब तो बड़े बड़े बाशऊर लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग इनके बहकावे में आ गए हैं। और ये परसेप्शन बन चुकी है कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही। एक तो 2 साल का पीरियड, उसके अंदर कोरोना जैसी कुदरती आफत आ गई, जिसमें बड़े बड़े ममालिक की मईशतें तबाह हो गईं। करोड़ों के हिसाब से लोग बेरोज़गार हुए। अमेरिका जैसे मुल्क में 4.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती, जरदारी की हुकूमत होती, हम तो अभी चंदे पर चल रहे होते? नवाज शरीफ की हुकूमत में तो हर बार वैसे ही सरकारी मुलाजमीन को घर भेजा गया है, और जरदारी की हुकूमत में अपने पार्टी के वर्करों की, उनके ख़ानदानों की नाअहल भर्तियाँ की गई हैं, जिसका बोझ आज तक हम लोग उठा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? किसको डिफेंड कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? असल में आप अपने दुश्मन को डिफेंड कर रहे हैं और अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक, इस गवर्नमेंट में बड़े अच्छे काम हुए हैं। अब पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स दे रहे हैं। KPK गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फाटा को दे रहे हैं। इसके अलावा जापान, देखिए ये सारे ममालिक क्यों कंफर्टेबल हैं इमरान खान की हुकूमत में। पाकिस्तान पर इन्वेस्ट करने के लिए मुसलसल इन्वेस्टमेंट होती जा रही है। इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ है? पहले कोई देखता भी था पाकिस्तान की तरफ? जितनी इंडस्ट्री थी वो भी सारी चली गई यहाँ से। अगर कोई भूला भटका आ भी जाए तो उससे पूछा जाता था कि हमें क्या दोगे। जापान ब्लू इकानमी पर इन्वेस्ट करना चाहता है, और ब्लू इकानमी क्या है? समंदरों पर इन्वेस्ट करना। हमारे पास जैसे शिप्स नहीं है, हम करोड़ों डॉलर शिप्स के किराए में दे देते हैं। इस तरह की चीज़ों पर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और इब्तदाई तौर पर $450 मिलियन से वो स्टार्ट करना चाहता है। $450 मिलियन से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि अगले 10 साल तक हम कोई टैक्स नहीं लेंगे अगर कोई ब्लू इकोनॉमी पर इन्वेस्ट करेगा। ये होते हैं दूरस इक़दामात जो नज़र नहीं आते, इन पर आपको वोट नहीं मिलते। वोट यहाँ के आवाम से वोट लेना है तो पुलें बनाओ, सड़कें बनाओ, बार बार तोड़ो, बार बार बनाओ, ट्रांसफार्मर लगा दो, नाजायज़ भर्तियाँ करवा दो, और ये सब भी आखिरी साल में। ऐसा कुछ भी ना करो जिससे मुल्क ठीक हो जाए, सही डायरेक्शन में चल पड़े। काम वही करो जिससे वोट मिले, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे। दयामिर भाषा डैम 50 साल पुराना प्रोजेक्ट है, अभी तक रुका हुआ था। इसको कोई भी नहीं चला सकता था, किसी में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि भारत नाराज़ होता था। वो शुरू हो गया है। CPEC अमेरिका नाराज़ होता था, उसको स्लो कर करके उसको चलने नहीं दिया जा रहा था। वो अपनी पूरी तेज़ी से शुरू हुआ है। अब बिलियन ट्री पर पूरी दुनिया से खतूत आ रहे हैं, पूरी दुनिया से पजीराई मिल रही है। सस्ता घर स्कीम शुरू हो चुकी है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मिडिल क्लास तबका जो तनख्वाह में, जिसकी आधी तनख्वाह किरायों में चली जाती है, बल्कि आधी से भी ज़्यादा, वो अब वही रकम घर की किस्त में देंगे और घर उनका अपना होगा। ये सब कुछ ठीक होना है। आप क्या चाहते हैं? अब 2 सालों में कोई अलादीन का चिराग नहीं है उसके पास, और इन 2 सालों में भी कोरोना जैसी कुदरती आफत का आना, फिर अपोजिशन, फिर सारी माफिया जो उसके हर काम में टांग अड़ा रही है, फिर मुल्क से ज़्यादा इंटरनेशनल सियासत पे उसका ध्यान भी जा रहा है। मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए उसने जो कुछ किया वो कभी भी मुस्लिम उम्मा भुला नहीं सकेगी। इमरान खान ने जो तकरीरें की वो पूरी दुनिया ने सुनी, और मुसलमानों से दहशतगर्दी का लेबल हट रहा है। आज मोदी को सारी दुनिया दहशतगर्द कह रही है,
اور پھر یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف کیا ہونے والا تھا، کیا کرنے جا رہے تھے، یہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ عمران خان کی اور افواج پاکستان کی زیادہ توجہ اس طرف تھی، اگر ملک سلامت ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ یہ تو ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ، یہاں پر سب نے غریبوں کا استعمال کیا ہے، غریبوں کو کچلا ہے، اور وہی غریب ان کی گاڑیوں پر پھول پھینکتے رہے۔ آج اگر کوئی ان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو ان غریبوں کو شعور ہونا چاہیے، ان کو شعور دلانا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ یہ آپ سے ایسا کچھ نہیں کراتا کہ میرے پیچھے بھاگو، میرے اوپر پھول پھینکو۔ آپ نکل آئیں اس سوچ سے، آزاد ہو جائیں۔ اور جس کے دل میں غریبوں کا درد ہو وہ عمران خان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غریبوں کو آپ نے نہیں بھولنا، تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے اقدامات کو سراہ رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں جو کچھ یہاں پر غریبوں کے لیے پالیسیز بنی، 1,69,00,000 گھروں کو 1,000 ارب سے زائد دیا گیا۔ لیکن جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں عمران خان کو عوامی سیاست نہیں آتی، پروپیگیٹ نہیں کیا گیا۔ شہباز شریف نے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائے ہوئے تھے، ان میں ایک ماسک، ایک چھوٹا سا صابن اور ایک چھوٹا سا سینیٹائزر، اور ڈبے پہ شہباز شریف کی اتنی بڑی تصویر۔ دوسری طرف حساس پروگرام میں عمران خان 1,000 ارب سے زائد دے رہا ہے، لیکن اس پر عمران خان کی تصویر نہیں ہے، اس پر پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے، اور وہاں پر لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بے نظیر دے رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ ہماری اگلی ویڈیوز بھی دیکھنا، ہم کنٹینیو کریں گے، آپ کو سارا کچھ بتائیں گے، اور آخر میں ہم آپ کو سب کچھ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتائیں گے، تاکہ ہمیں کوئی بے وقوف نہ بنا سکے، ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ چین اور بھارت کے حوالے سے جو اپڈیٹس آتی رہیں وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بیچ میں دیتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے، آپ اگلی ویڈیوز بھی ضرور دیکھنا۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز